بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا بچپن۔ پیارے دوستو، دنیا کی آنکھ جانتی ہے کہ ظہور قدسی مکہ مکرمہ میں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شہر کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سے شرف حاصل ہوا۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، ساری زمین اس نے بنائی، مگر اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کو کیوں ساری دنیا کی زمین پر فوقیت دی؟ اس زمین کو کیوں امتیاز بخشا گیا؟ ملائکہ کی نظر اس دھرتی پر، آدم علیہ السلام کی نگاہ اس دھرتی پر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے کو اس جگہ پر بے آسرا چھوڑا۔ پہلے فرشتوں نے یہاں پر بیت اللہ بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے کی قربانی اس جگہ پر دی۔ پھر یہاں اللہ کے گھر کے جو نشانات مٹ رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے تعمیر کروایا۔ اس گھر کی بنیادیں بار بار خستہ و شکستہ ہوئیں اور اس کو بار بار تعمیر کیا گیا۔ اس سرزمین پر تمام دنیا سے ہر مکتبہ فکر کے لوگ کیوں طواف کے لیے آتے ہیں؟ بار بار طواف کرنے کے بعد بھی انسان کا جی نہیں بھرتا۔ بار بار صدائیں آ رہی ہیں کہ کوئی آنے والا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس آنے والے کی خوشخبری دی۔ پھر وہ وقت آ گیا جس کو زمانے کی آنکھ نے بڑے پیار اور محبت سے دیکھا۔ آنے والا عالم وجود میں آ چکا ہے، وہ اپنی ماں کے بطن میں سانس لے رہا ہے۔ اس لمحے اللہ کے اس گھرانے کو گرنے کے لیے ایک مردود حملہ آور ہوا، مگر اللہ کی خدائی طاقتوں نے اس کا برکس نکال کے رکھ دیا۔ ایسا عبرت ناک انجام ہوا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثالیں دی جائیں گی۔ اور پھر وہ آنے والا اس دنیا کی زینت بنا جب اس در یتیم حضرت عبد المطلب کے پوتے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہ سوار نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اس ننھے مولود مسعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس گھر کی سیر کرائی گئی وہ یہی اللہ کا گھر تھا، جس کے لیے اس شہر کو سارے عالم کے لیے مرکز بنایا گیا۔ اور جب وہ آیا تو اللہ کریم نے محبت بھری نظر اس شہر پر ڈالی اور فرمایا، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم کہ تم ہو۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پل مبارک اور سعادت بھرا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ہر ادا ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انسانوں کے دل صدیوں سے ہی ایک ہی نام کے لیے دھڑک رہے تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ روز و شب کا قصہ کروڑوں سالوں سے ایک ہی راگ آپ رہا، کیونکہ شاہ سے لے کر گدا تک، حاکم سے لے کر محکوم تک، مصنف سے لے کر مظلوم تک، تاجر سے لے کر مزدور تک، سپہ سالار سے لے کر سپاہی تک، امیروں سے لے کر غریب تک، الغرض بادشاہ ہو یا فقیر، وزیر ہو یا امیر، دولت مند ہو یا ضرورت مند، غنی ہو یا گدا، تاجدار ہو یا جوبدار، نیاز مند ہو یا درد مند، سب کی زندگی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت رہنمائی کے پہلو موجود ہیں۔ ارے دوستو، آج ہم اس ہستی کے بچپن مبارک کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی نشوونما بے مثل تھی۔ دوسرے بچوں کو آپ کی اٹھان سے کوئی نسبت نہ تھی۔ 2 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے صحت مند اور توانا ہو گئے۔ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائی ماں کے ہمراہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے مکہ آئے۔ ماں بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ دائی ماں کی خواہش تھی کہ بچہ مزید ہمارے ہاں رہے تاکہ ہمارا گھر یوں ہی برکتوں سے مالا مال رہے۔ بچپن ہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادتیں بڑی اچھی تھیں۔ ہر کوئی اس ننھے بچے کی تعریف کرتا تھا۔ یہ بچہ بڑے بختوں والا تھا، اس لیے ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کے ہمراہ بنی سعد کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیلے آسمان کو دیکھ کر ان پر سفر تاروں کو دیکھتے اور ان کے خالق کے بارے میں خیال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکریوں کے ننھے منھے بچوں کے پیچھے دوڑتے، ان کو پکڑ کر ان بچوں سے کھیلتے اور وہ بچے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانوس ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دوڑتے نہیں تھے بلکہ رک جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے کھیلے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ بنو سعد کی بستی کے نزدیک عکاظ کا مشہور معروف میلہ لگتا تھا۔ یہ تجارتی میلہ تھا اور اس میں ہر طرح کے مال کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس میلے میں تشریف لے گئیں۔ وہ اپنے ہمراہ اپنے لاڈلے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میلے کو دیکھ لیں۔ وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دست شناس نظر آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کو اس کے پاس لے گئی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دکھایا تاکہ جان سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقبل کیسا ہے۔ اس دست شناس نے آپ علیہ السلام ہاتھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی اور کہا کہ میں نے اس طرح کا بخت بلند کوئی انسان نہیں دیکھا۔ یہ بات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنی تو بہت خوش ہوئی کہ میرا بیٹا بہت بلند بخت والا ہے، اور یہ بات اس کو پہلے بھی معلوم تھی کیونکہ جب آپ علیہ السلام ان کے ہاں مقیم تھے تو ان کی ہر شے میں اللہ تعالی نے برکت ڈال دی تھی۔ محترم ناظرین، بچپن میں آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہن شیمہ آپ علیہ السلام کو عین دوپہر کے وقت باہر دھوپ میں لے کر نکل گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا لاڈلا بچہ دھوپ میں پھر رہا ہے تو انہوں نے شیمہ سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ میں لے کر کیوں گھوم رہی ہو؟ انہوں نے کہا انہیں امی میں دیکھ رہی ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا میرے بھائی پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی تمازت سے محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر جاتے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح آپ علیہ السلام کا شک صدر بھی ہوا اور بہت سے واقعات بچپن میں ہوئے۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال سے تجاوز کر گئی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ سے ملانے کے لیے مکہ لے کر آئیں تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ سخت گرم لو چل رہی ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پالنے میں لیٹے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور ان کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی گرمی کا اثر نہیں ہے بلکہ ان کا سفر بھی آسانی سے کٹ رہا ہے۔ جو فاصلہ پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کافی وقت میں طے کرتی تھی وہ فاصلہ آج بہت کم وقت میں طے ہو گیا ہے اور وہ بہت جلد مکہ پہنچ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لال کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ماں اور بیٹے کے درمیان آنکھوں اور پھر زبان سے پیار بھری باتیں ہوئی۔ ماں بیٹے کو اتنا نہال دیکھ کر بہت مسرور ہوئی۔ اس مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مورخین کے نزدیک 2 دن اور کئی کے نزدیک 3 دن مکہ میں رہے اور تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ مکہ میں ننھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام ضرور فرمایا۔ اس وقت مکہ میں بچوں کی بیماری پھوٹ چکی تھی۔ ماں کو خدشہ تھا کہ کہیں میرے لال کو بھی کوئی بیماری نہ چھو جائے، لہٰذا انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہا وہ لال کو لے کر بنو سعد چلی جائیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ کچھ انعام و کرام لے کر واپس ہوئی۔ ویسے حضرت حلیمہ سعدیہ کسی انعام و کرام پر خوش نہیں تھی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوشحالی دکھائی تھی۔ محترم ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ننھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے مل کر آئے ہوئے 1 سال سے زائد کا عرصہ ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہوئی اور آپ علیہ السلام اس وقت اپنی دائی مکرمہ کے گھر رہ رہے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ عبداللہ کیا دیکھتا ہے کہ 2 آدمی آئے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ پھاڑ کر دل کو نکالا اور اس سے کالے خون کی ایک پٹکی نکال کر کہا کہ یہ تجھ سے شیطان کا حصہ ہے جو ہم نکال رہے ہیں، پھر اسے ایمان و حکمت
سے بھر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ کو پھر اس طرح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی دوڑ کر اپنے ماں کے پاس گیا اور کہا کہ اور 2 آدمی آئے، ہمارے بھائی کو مار گئے، اور وہ دوڑ کر وہاں آئے تو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس معاملے سے ڈر کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آ گئی کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نقصان سے نہ پہنچ جائے۔ احمد زینی حالان فرماتے ہیں کہ جب حارث اپنے بچوں کی اطلاع پا کر ننھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے لیے گیا تو دیکھتے ہیں کہ ننھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہے اور ان کے چہرے کی رنگت زرد ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانا اور گلے سے لگایا، پوچھا کیا معاملہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آئے اور انہوں نے مجھے لٹا کر میرے سینے کو چیرا اور اس میں سے کچھ کالا حصہ نکال کر پھینک دیا اور پھر میرے سینے کو اس طرح سلائی کر دیا۔ یہ بات سن کر ان کی بڑی پریشانی ہوئی اور واپس سلم کو لے کر گھر آ گئے۔ محترم ناظرین، شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی تاکہ آپ کامل ترین انسان بن کر جوان ہو۔ تیسری مرتبہ غار حرا میں باوقت بیعت تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی کا بوجھ اٹھا سکے۔ اور چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر جا رہے تھے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مناجات الہی کے لیے تیار ہو۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سعد میں زندگی کے ابتدائی سال گزارے۔ ان سالوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں پختگی اور استقلال پھونک دیا تھا۔ بنی سعد کی زبان تمام دنیا عرب کی فصیح زبان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زبان پر چند سالوں میں ملکہ حاصل کر لیا۔ صحرا کی ابتدائی زندگی نے تمام بنو سعد کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ اس زندگی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مضبوط انسان بنا دیا تاکہ زندگی میں کسی بھی مشکل موڑ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کامران ہو سکیں۔ محترم ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 5 سال ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اول ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محترم دائی ڈر گئی، کہیں اللہ نہ کرے کہ ہمارے لاڈلے کو کچھ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر کوئی آسیب ہے تو اس کے ظاہر ہونے میں کچھ وقت لگے گا، لہٰذا آسیب کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی والدہ مائدہ کے پاس چھوڑ جائیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، اونٹنی پر بٹھایا تاکہ آپ علیہ السلام کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا جائے۔ سیرت کی کئی کتاب میں اس طرح لکھا ہے کہ ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے ہوئے پورے 5 سال ہو چکے تھے۔ ننھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاصاً توانا اور صحت مند تھا۔ اب اس کی زبان توتلی نہیں تھی، بلکہ جو بات بھی کرتے بڑی صاف اور اچھے سلجھے ہوئے انداز میں کرتے تھے۔ ادھر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیٹے سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا اور ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی والدہ کے حوالے کریں، مگر ننھے رسول کی ماں اپنے لاڈلے کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ آج ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دادا حضور کی خدمت میں چھوڑ کر آنا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، حارث، عبداللہ، انیسہ اور شیمہ سبھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، مگر ادھر ماں بھی اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کئی دن سے تیاریاں ہو رہی تھی مگر مکہ جانے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ آخر ایک دن قافلہ حلیمہ تیار ہوا تاکہ ننھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دادا حضور کی خدمت میں لوٹا دیا جائے، اور ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر پل بھر میں پوری بستی میں پھیل گئی تو اہل بستی وسلم کو الوداع کہنے اور ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے خیمے میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ادھر حضرت آمنہ کی طبیعت کچھ خراب تھی اور دادا حضور ان کے علاج کے لیے ورقہ بن نوفل کو لے کر ایک کاہن سے ملنے فاران کی چوٹیوں میں گئے۔ جب دادا حضور اس کاہن کے پاس گئے تو اس نے اپنی کتاب کا ایک باب پڑھنا شروع کر دیا جس سے دادا حضور کو کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر آخرکار وہ اس جگہ پر آ گیا جب اس نے کہا کہ اس پہاڑی سے
اس پر اللہ کی رسالت نازل ہوگی اور میں تو اس کے جوتے کی کھاد کے برابر نہیں۔ اتنے میں دادا حضور کی نگاہ دور ایک قافلے پر پڑی تو انہوں نے اپنے پوتے کو پہچان لیا۔ دادا نے کہا وہ آ گیا اور اس کاہن کے سامنے اٹھ کر اس قافلے کی طرف دیوانہ وار دوڑنے لگا۔ کچھ دیر میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا نے سواری سے اتار لیا اور اپنے پوتے کو بوسے لیے، ان کو اپنے گلے سے لگایا۔ انہوں نے خوب جی بھر کر پیار کیا اور چلتے چلتے کاہن کے پاس آ گئے۔ جو ہی کاہن کی نظر ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو کاہن ٹھٹک سا گیا، اس کی زبان سے کچھ بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ دادا نے کہا یہ میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کاہن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے دادا سے پوچھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا ہے؟ دادا نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رکھا ہے؟ کیا آپ کے خاندان میں کوئی اس نام کا لڑکا پہلے ہے؟ دادا نے کہا نہیں، اس نام کا کوئی فرد ہمارے خاندان کیا عرب میں نہیں۔ کاہن کو شک ہوا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کا ہماری مقدس کتاب میں تذکرہ ہے، مگر اس نے اس بارے میں کچھ نہ کہا اور دادا حضور ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آ گئے۔ جب یہ نورانی قافلہ دادا کے ہمراہ مکہ سے کچھ فاصلے پر تھا، اچانک ایک جگہ آ کر آپ علیہ السلام گم ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا چاروں طرف دوڑتی، اس بیچاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سو تلاش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے بھی ننھے رسول اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے چاروں طرف اپنے کارندے دوڑا دیے۔ کہاں گیا سردار کعبہ کا فرزند؟ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے مگر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے لے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ اور دادا جان کی جان میں جان آئی اور دادا جان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر سینے سے لگایا، خوب جی بھر کر پیار کیا۔ دادا جان اور امی حضور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جی رہے تھے۔ جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے تو ادھر شادی کا سما ہو گیا، ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا۔ ام ایمن کیا، ام محمد کیا، دادی اماں کیا، دادا کیا، چچا کیا، سب خوشی میں جھوم رہے تھے۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں گل جا رہی تھی۔ ہاشمی خاندان اس کو وداعی دے رہا تھا، جو جس کے پاس تھا اس کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خوشی خوشی مکہ سے روانہ ہوئی اور ننھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی خوشی دادا حضور کے ہمراہ گھوم پھر رہا ہے۔ کبھی کعبہ میں جاتے ہیں، کبھی اپنے چچا کے گھر جاتے ہیں۔ ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہاشمی خاندان نے اپنے سارے غم بھلا دیے تھے۔ حضرت حامنہ کو اب حضرت عبداللہ کے غم کچھ کم دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت آمنہ کو اب حضرت عبداللہ کے غم کچھ کم دکھائی دے رہے تھے۔ اب اس نے اپنے ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مدارت کرنے کی ٹھانی۔ ام ایمن پھولے نہیں سمائی تھی، وہ طرح کے کھانے بنا کر ننھے رسول اللہ کی خدمت لا رہی تھی۔ وہ کبھی ننھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی اور کبھی اس کو چومتی اور کبھی اس کے باتیں کرتی۔ ننھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمال کی باتیں کرتا تھا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔